السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی برین بک ڈیوڈ ایگلمین کی لکھی گئی کتاب انسانی دماغ کے اوپر، اس کی ویڈیو سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انسانی دماغ ایک کتنی قیمتی شے ہے۔ ہمارے ہاں ارد گرد، ہمارے حلقہ احباب میں اور ہمارے علاقے میں، ہمارے خاندانوں میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو کسی کام کی چیز نہیں ہے، مجھے تو کچھ نہیں آتا، یا میری کوئی ورتھ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، انسانی دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر 86 بلین نیورونز جو ہے وہ پیدا کیے ہیں۔ ان 86 بلین نیورونز کے اندر ہر نیورون 10,000 کنیکشنز بناتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے ہند سے بن گئے۔ یہ انسانی اعداد و شمار سے باہر کی ایک چیز ہے جو انتہائی کمپلیکیٹڈ لیکن انتہائی حیران کن ہے۔ پروفیسر ایگلمین لکھتے ہیں کہ جو جانور ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر ان کے دماغوں کے اندر ایک جو نیورون کا نیٹ ورک ہے وہ ایک پہلے سے بنا ہوا آتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی جانور پیدا ہونے کے بعد، پیدائش کے بعد، وہ یا ایک ہفتے کے اندر، ایک دن کے اندر، ایک مہینے کے اندر، یا پھر ایسے بھی جانور ہیں کہ وہ کچھ منٹوں کے بعد انڈیپینڈنٹ ہو کے تو وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں اور کھانے کے اندر خود مختار ہو جاتے ہیں، اپنے والدین کے اوپر وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ جیسے اگر ہم زیبرا کی مثال لیں تو زیبرا اپنی پیدائش کے 45 منٹ بعد اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو انسان کا دماغ ہے، اس کے اندر جو 86 بلین نیورونز ہے، یہ تمام اوپن ہوتے ہیں، یہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے۔ اس اوپننس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پیدائش کے بعد ایک بہت اچھا خاصا لمبا عرصہ جو ہے وہ لیتا ہے خود مختار ہونے میں یا اپنے والدین سے اپنا انحصار ختم کرنے کے اندر، اور بعض اوقات تو تقریباً 8-10 سال یا 6-7 سال کے عرصے میں بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے اوپر انحصار کیے بغیر اپنے سارے کام کرتا ہے، جیسے کھانا پینا ہو گیا، جیسے اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، جیسے کپڑے بدلنا ہو گیا۔ اس کے اندر 6 سال کا عرصہ وہ لیتا ہے، جو کہ کافی لمبا عرصہ ہے، اور اصل میں یہ لمبا عرصہ اسی وجہ سے لیتا ہے کہ انسان کے پیدائشی طور پر یہ 86 بلین نیورونز جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے۔ اگر یہ زیبرا کی طرح یا یہ اگر دوسرے جانوروں کی طرح اگر یہ کنیکٹڈ ہوتے تو انسان بھی پیدائش کے فوراً بعد اٹھ کے چلنا پھرنا اور دوڑنا شروع کر دیتا۔ اب اس کے اندر سائنسدان لکھتے ہیں کہ یہ اس کا اچھا پہلو کون سا ہے۔ ابھی تو جو ہم نے بات کی کہ چونکہ نیورون آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے، اس لیے انسان اپنے والدین کے اوپر منحصر ہوتا ہے، یہ تو اس کا ایک منفی پہلو ہو گیا، کیونکہ اگر انسان خود مختار ہوتا اور منحصر نہ ہوتا اپنے والدین کے اوپر تو پیدائش کے فوراً بعد وہ اٹھ کے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا، والدین کو بھی آسانی ہوتی اور اس کو بھی آسانی ہوتی۔ لیکن اس کا جو ایک اہم پہلو ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ جانداروں کے اندر یہ نیورونز کا نیٹ ورک پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے گرم علاقوں کے اندر پیدا ہونے والے جانور کو اگر آپ تاکہ ٹھنڈے علاقے میں لے کر جائیں گے تو شاید وہ ادھر مر جائے اور سروائیو نہ کر پائے، کیونکہ اس کے اندر جو نیورون کا نیٹ ورکس بنا ہے تو وہ نیٹ ورک ایک خاص علاقے کے مطابق بنا ہے، اور اس نیٹ ورک کو وہ موڈیفائی کرنے کے اندر بعض اوقات ناکام ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی جو ہے واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کا جو دماغ ہے وہ ایسے بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جیکب آباد یا سیبی میں یا ملتان کے گرم ترین علاقوں میں یا ساؤتھ افریقہ کے یا افریقہ کے گرم ترین ملک میں پیدا ہونے والا انسان انٹارکٹیکا جیسے ٹھنڈے علاقے کے اندر بھی اپنی زندگی اور گزر بسر کر سکتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے کہ انسان جو اپنا یہ 86 بلین نیورونز کا نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کو وہ اپنی مرضی کے مطابق جوڑ سکتا ہے اور توڑ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو کسی بھی ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہونا آسان ہوتا ہے۔ پروفیسر ڈیوڈ ایگلمین لکھتے ہیں کہ انسان جیسے جیسے وقت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو یہ جو اوپن نیٹ ورک ہے نیورونز کا، یہ نیٹ ورک آپس میں کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کنیکشن جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ان نیٹ ورکس کے اندر جو کنیکشنز استعمال نہیں ہوتے وہ کنیکشنز وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کنیکشنز استعمال ہوتے ہیں تو وہ کنیکشن وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہی کنیکشن پھر انسان کی جو ہے تہذیب، انسان کی جو روایات ہے، انسان کا جو کلچر ہے، انسان کا جو مذہب ہو گیا، یا انسان کی جو دوسری زندگی کے اندر ہونے والے جو ایونٹس ہیں، وہ اسی نیورون کے نیٹ ورک کے نتیجے میں وہ تشکیل پاتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان
پیدائش کے بعد اگر کسی بچے کو آپ مختلف ماحول کا سامنا اس کا کرائیں گے اور اس کے اندر آپ اس کو چیلنجنگ صورتحال میں بھی ڈالیں گے، نارمل صورتحال میں بھی ڈالیں گے، اور تو اس کا جو دماغ ہے وہ نیورون کا نیٹ ورک کے کنیکشن بننے کے پروسیس کے دوران بہت سارے کنیکشنز بن جاتے ہیں، اور پھر یہ جو بچہ بڑا ہوتے وقت اگر یہ مختلف صورتحال کا سامنا کرتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد اس کا دماغ فلی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ زندگی کے عام مسائل بڑے اچھے طریقے کے ساتھ حل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ دماغ فلی ڈیولپ نہ ہوا ہو تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کی انکمپلیٹ ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اس انسان کی کریٹیکل تھنکنگ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی، وہ اس کی جو پرابلم سالونگ ایبیلٹی ہے یا مسائل کو حل کرنے یا مسائل کا سامنا کرنے کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کی اس نیورونز کے کنیکٹ ہونے کے اندر انسان کی ایموشنز کا بڑا ہاتھ ہے، اور پروفیسر ڈیوڈ ایگلمن لکھتے ہیں کہ اگر انسان کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہ ہو اپنے والدین کے ساتھ تو اس صورت میں اگر اس دماغ کو آپ تمام چیزیں بڑی بہترین بھی مہیا کریں، اس کا ماحول اچھا ہو، اس کی خوراک اچھی ہو، سونا اور جاگنا اپنے وقت پر ہو، لیکن اگر یہ ایموشنل اٹیچمنٹ اس کی لیک کر رہی ہو تو اس کے نتیجے میں بھی دماغ جو ہے وہ 100% نشو و نما نہیں کر پاتا، یا اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑے ایفیکٹو طریقے سے نہیں بن پاتا، جس کی وجہ سے اس کی جو مینٹیلٹی ہے یا سوچ ہے یا پرسنالٹی ہے اس کے نتیجے میں وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کا مطالعہ پروفیسر ایگلمن نے رومانیہ کے اندر کیا۔ رومانیہ کے اندر ایک دور کے اندر بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہم اپنی قوم کی تعداد بڑھانے کے لیے لوگوں کو انکریج کیا زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ معاشرے کے اندر ہم انسانی جو افرادی قوت ہے اس کو ہم بڑھا سکیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سارے بچے والدین کے کنٹرول سے اسٹیٹ کے کنٹرول میں چلے گئے، اور ان کے ڈے کیئر سینٹرز کے اندر ان کا خیال رکھا جاتا تھا، اور پھر ریسرچرز نے یہ دیکھا کہ ڈے کیئرز کے اندر تعداد اتنی بڑھ گئی کہ 30 بچوں کے خیال رکھنے کے لیے 5 یا 6 ٹیچرز ہوتی تھیں یا دائیاں ہوتی تھیں تاکہ ان کے خوراک اور باقی تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھیں۔ اس کے اندر جو دلچسپ حقائق سامنے آئے، اس کے اندر ایک دلچسپ چیز یہ تھی کہ ان تمام بچوں کو جو کہ ڈے کیئر سینٹرز کے اندر ہوتے تھے ان کو خوراک اپنے ٹائم پہ ملتی تھی، ان کا پیمپر یا ڈائپر ٹائم پہ چینج ہوتا تھا، وہ اپنے ٹائم پہ سوتے تھے، ٹائم پہ جاگتے تھے، ان کو آب و ہوا بڑی اچھی دی گئی تھی۔ لیکن چونکہ ان کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے تو ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر کے یہ اندازہ لگایا گیا کہ ان کے دماغ کا جو نیٹ ورک ہے وہ اچھی طرح سے کنیکٹ نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ موضوع ہے اس کے اندر کہ کیسے انسانی دماغ جو ہے وہ گرو کرتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، اس کی کریٹیکل تھنکنگ ایبیلٹی کیسے اس کے اوپر منحصر ہوتی ہے، پھر انسانی سوچ اس کے نتیجے میں کیسے تشکیل پاتی ہے، پھر اس کے اندر بیرونی عوامل کا کیا عمل دخل ہے، اور انسان کی جذبات یا جو احساسات ہے اس کے اندر کتنا عمل دخل ہے، اور پھر اس کے اوپر جو تجربات کیے گئے وہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھ دی ہیں۔